في سورة التوبة وسورة التحريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال تبارك وتعالى في سورة التوبة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال عز وجل في نفس السورة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ آج مجھے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں گفتگو کرنی ہے کہ آیا پاکستان کا مستقبل روشن ہے یا تاریک؟ تاریک ہے تو کیوں، اور روشن ہو تو کیسے؟ لیکن ظاہر بات ہے کہ مستقبل کا تعلق لازمی طور پر حال اور ماضی کے ساتھ ہے. ہمیں پاکستان کے مستقبل کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کسی قدر گفتگو اپنے حال کے بارے میں بھی کرنی ہوگی اور اپنے ماضی کو بھی ایک حد تک زیر بحث لانا ہوگا. ہمارا حال اس وقت کیا ہے؟ دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا. زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. علامہ اقبال نے بھی مولانا روم کے تتبع میں وجود مصدقہ کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ایک شخص، ایک انسان، اس کی شخصیت اور سیرت، آیا وہ ایک اوتھینٹک پرسنالٹی کا حامل ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ تین اعتبارات سے ہوتا ہے. آدمی خود اپنے آپ کو دیکھے، اپنے آنکھوں سے اپنا جائزہ لے، اپنی نگاہ میں وہ خود کیا ہے. آدمی اپنے آپ کو دیکھے دوسروں کی آنکھوں سے، دوسرے اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. بلکہ
ایک دعا بھی ہے مسنونہ جس میں ان دونوں چیزوں کو حضور نے جمع فرمایا ہے. آپ یہ دعا کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم: اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اے اللہ مجھے اپنی آنکھوں میں تو چھوٹا دکھا، تکبر نہ ہو، عجب نہ ہو، لیکن لوگوں کی آنکھوں میں بڑا کر دے تاکہ تیرے دین کی بڑائی ہو. میں تیرے دین کا خادم ہوں، میں تیرے دین کا نمائندہ. اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. تو وجود مصدقہ کے لیے پہلی دو شہادتیں یہ ہیں. اور تیسری شہادت، اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کرو. جانچو کہ اس کی نگاہ میں تم کیا ہو. مجھے اس پر بھی مولانا روم کا ایک شعر یاد آیا ہے، بڑا پیارا شعر ہے: جان جملہ علم ہا ای نست ای، تاب دانی من کیم در یوم دین. تمام علم کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے: جان جملہ علم ہا ای نست ای. بس یہی ہے، یہی ہے تابع دانی من کیم در یوم دین، کہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ قیامت کے دن میرا کیا حشر ہوگا، کیا حال ہوگا، میں کیا ہوں گا، کس کے جھنڈے تلے کھڑا ہوں گا. ابھی سورہ کہف کے حوالے سے آپ سن رہے تھے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جدا ہو جائے گا. اسی حوالے سے ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہم قومی سطح پر، ملکی سطح پر اس وقت کیا ہیں. کسی وجود مصدقہ کے حامل ہیں یا نہیں. اس کے ضمن میں اصلاً تو صرف دو باتیں اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں، ورنہ یہ مرثیہ جو ہے حال کا بہت طویل ہو جائے گا. تن ہمہ داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم. کس کس چیز کا تذکرہ کیا جائے، کس کس اعتبار سے زوال کے مظاہر جو ہیں ان کو سامنے لایا جائے، کس کس ذلت اور رسوائی کا تذکرہ کیا جائے، بات بڑی طویل ہو جائے گی. لیکن دو باتوں کے حوالے سے ذرا آسانی سے بات سمٹ جائے گی. سب سے پہلے تو ٹائمز آف لندن بہت پرانا اخبار ہے، روزانہ اخبار انگلستان کا، لندن کا. آزادی کی جب 40ویں سالگرہ ہمارے ہاں ہوئی، 41واں جب یوم استقلال ہم نے منایا، تو ٹائمز آف لندن کا جو موجودہ ایڈیٹر ہے اس نے ایک ایڈیٹوریل لکھا اور حوالہ دیا 40 سال قبل کا کہ میرا پریڈیسیسر، مجھ سے پہلے جو اس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، 14 اگست 1947 کو جب ہندوستان تقسیم ہوا اور دو آزاد ملک وجود میں آئے، تو اس وقت کے ایڈیٹر نے اداریہ لکھا. بہت بڑا واقعہ ہوا تھا، روئے ارضی کے اہم واقعات میں سے ایک اہم واقعہ تھا. ظاہر بات ہے کہ کوئی روزنامہ اور اس کا کوئی ایڈیٹر اس واقعے پر تبصرہ کرنے سے نہیں رہ سکتا. اس نے اپنا ایک ججمنٹ دیا، اپنا ایک اندازہ بیان کیا کہ آج دنیا میں جو دو ملک وجود میں آئے ہیں، ان میں سے ایک کا مستقبل تو بہت روشن ہے اور دوسرے کا مستقبل بہت تاریک ہے. پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے، اس لیے کہ یہ ایک قوم ہے، ایک بہت بڑی بائنڈنگ فورس ہے کہ جو ان کو باندھے ہوئے ہے، اور وہ مذہب کی طاقت ہے. لہذا ان کی یکجہتی، ان کا اتحاد، ان کے ہاں کوئی نسلی امتیازات نہیں، ان کے ہاں کوئی علاقائی تعصبات نہیں، ایک مذہب ان کو جوڑے ہوئے ہے.
ایک حبل اللہ میں یہ بندھے ہوئے، لہذا اس ملک کا مستقبل بہت روشن ہے، جبکہ بھارت کا مستقبل بڑا تاریک ہے۔ اس بھارت کو باندھنے والی، جمع رکھنے والی کوئی قوت موجود نہیں۔ بہت سی نسلیں آباد ہیں، بہت سی زبانیں اور بولیاں ہیں، بہت سے کلچر ہیں، بہت سے تمدن ہیں، کوئی بھی ایک شے جو قدر مشترک ہو ان سب کے مابین موجود نہیں۔ یہ تھی اسیسمنٹ ٹائمز آف لنڈن کے مدیر کی، ایڈیٹر کی، 14 اگست 1947 میں۔ اب جو اس وقت کا مدیر ہے اس نے لکھا کہ 40 برس کے بعد میں جب دیکھ رہا ہوں تو صورت بالکل برعکس ہے۔ بھارت ایک بہت بڑی طاقت بن چکا ہے، منی سپر پاور آف دی ریجن، علاقے کی ایک بڑی، اس علاقائی اعتبار سے ایک سپر پاور۔ اس کے ہاں جمہوریت ہے، اس کے ہاں کوئی سیسیشن ابھی تک نہیں ہوئی، اس کے کوئی حصے بکھرے نہیں ہوئے، ایک دستور ہے اور اس دستور کی پٹڑی پر ان کی ملک کی سیاست کی گاڑی رواں دواں ہے۔ اس کے برعکس اب کہنے کی ضرورت نہیں۔ وہی مصرع یاد آیا، بلکہ شعر، ایک وہ ہے جنہیں تصویر بنا آتی ہے، ایک ہم ہے کہ لیا اپنی بھی صورت کو بگاڑ۔ وہ روشن ماضی اس وقت کا ہمارا تاریک حال بن چکا ہے، اس وقت وہ مستقبل تھا، روشن مستقبل، آج کے اعتبار سے ماضی ہے، اور اس وقت وہ ہمارا تاریک حال بن چکا ہے۔ اس میں بھی ایک بات مزید عرض کر دوں دوسری بات سے پہلے، آپ لوگ برا مانیں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ چونکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نظری اور نظریاتی سطح پر بھی ختم ہو چکا ہے، اور زمینی اور واقعاتی اعتبار سے بھی ختم ہو چکا ہے۔ وہ پاکستان آج نہیں ہے جو سن 47 میں وجود میں آیا تھا، اس کو تو ہم حسرت سے کہتے ہیں پاکستان دیٹ واز، وہ پاکستان جو کبھی ہوتا تھا وہ تو اب نہیں ہے۔ اس پاکستان کو بہت عرصے تک ہم کہتے رہے what remains of پاکستان، بچا کھچا پاکستان، ہوتے ہوتے ہم نے ریکنسائل کر لیا، اسی کو پاکستان قرار دے کر یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، ہم نے اس ماضی کو بھلا دیا۔ یہ تو ہے زمینی اور واقعاتی مسئلہ۔ نظریاتی سطح پر مسلم قومیت کی بنیاد پر یہ ملک قائم ہوا تھا، وہ آج کہاں ہے؟ ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے۔ کہاں ہے مسلم قومیت؟ اندرا گاندھی نے تو یہ کہا تھا سن 71 میں کہ ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں غرق کر دیا ہے۔ آج تو اس پاکستان میں بھی تلاش کیجئے، ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، کہاں ہے وہ نظریہ پاکستان؟ کہاں ہے وہ مسلم قومیت؟ اب تو ہمارے زیڈ سلیری صاحب بھی تھک گئے، مسلم نیشنلزم پر لکھتے لکھتے اب نام نہیں لیتے۔ کب تک لکھتے رہے ایک ہوائی اور خیالی بات کے اوپر؟ کب تک تباہ آزمائی ہوتی رہے؟ اب تو قومیتیں ہیں، عصبیتیں ہیں، لسانی بھی ہیں، نسلی بھی ہیں، علاقائی بھی ہیں۔ مسلم قومیت حبام منصورہ نسیم منسیہ، ان دونوں حقائق کو سامنے رکھیے۔ بات بری لگتی ہے، آدمی حقائق کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، آنکھیں بند کر لینے میں عافیت ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ دونوں اعتبارات سے پاکستان ختم ہو چکا ہے۔
اب اگر اللہ نے توفیق دی تو اب اس کی ریبرتھ ہوگی، اب اس کا دوسری مرتبہ جنم ہوگا انشاءاللہ۔ میری آج کی گفتگو میں وہ رخ بھی آئے گا، لیکن اس وقت حال کو دم سمجھ لیجئے، جائزہ لے لیجئے، حقائق سے صرف نظر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابھی اسی کے ذیل میں ٹانک لیجئے، ملک کا دو لخت ہونا، تاریخ کی عظیم ترین ہزیمتوں میں سے ایک کا کلنک کا ٹیکا ہمارے ماتھے پر لگنا، 90,000 سے زائد 1 لاکھ کے لگ بھگ ہمارے کڑیل جوانوں کا، وہ ریگولر آرمی یا پیرا ملٹری فورسز، ملیشیا یا پولیس جو بھی تھی، کڑیل جوان، سپاہی اور جوان سے لے کر جرنیل تک، اس کا ان ہندوؤں کی قید میں جانا کہ جن پر 800 برس تک حکومت کی تھی، ان کے سینوں پر تو داغ اتنا گہرا ہے کہ انہوں نے 1000 سال کہا ہے۔ اندرا گاندھی نے کہا تھا we have avenged our 1000 years defeat۔ 1206 میں اصل میں دلی میں اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی، اس اعتبار سے تو وہ بات بنتی ہے 650 برس کی، لیکن یہ کہ اگر محمد ابن